वेरी वार्म वेलकम टू दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का बरतानिया में बड़ा कामयाब इलाज हुआ है, कामयाब ऑपरेशन हुआ है और पूरी कौम की दुआएं उनके साथ थीं। वो सेहतियाब हो रहे हैं, बड़ी तेज़ी से ICU में एडमिट है। उनकी जो तस्वीरें हैं, जो कि तस्वीर सबसे पहले आई है वो भी आपको स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ये नवाज शरीफ साहब की फौरी बाद की तस्वीर है ऑपरेशन के बाद, और उनका बड़ा अनयूजुअल बाईपास हुआ है। अमूमन लोगों का एक या दो होते हैं, लेकिन उनके 4 बाईपास हुए। शहबाज शरीफ साहब ने बताया 4 बाईपासेस हुए हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो काफ़ी दिनों तक जो है वो अभी बरतानिया में रहेंगे, और उसका मतलब ये भी है कि काफ़ी अरसे तक जो है, या काफ़ी दिनों तक, काफ़ी हफ्तों तक वो अमूर सल्तनत से भी दूर रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो है मौजूद है हार्ट के सर्जन डॉक्टर अम्मार हमीद साहब। उनसे बात करके पूछते हैं कि कितनी देर में प्राइम मिनिस्टर रिकवर हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। सर, ये बताइए कि 4 बाईपास हुए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, क्या ये बड़ा हाईली अनयूजुअल ऑपरेशन है, या आप समझते हैं कि नहीं, ये ऑपरेशन आम ऑपरेशन है, 4 बाईपास होना कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है हार्ट ऑपरेशन में? डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? डॉक्टर अम्मार साहब, डॉक्टर साहब को आई थिंक मेरी आवाज़ नहीं आ रही। उनसे पूछना मैं चाह रहा हूँ कि वो कब तक रिकवर होंगे। हमारे आज के पैनलिस्ट हैं, उनका आपसे तारुफ करा दूँ। हमारे साथ मौजूद है इजाज़ चौधरी साहब, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज़ में। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब जो है मिनिस्टर इस वक्त जो हैं वो हमारे साथ हैं, PMLN को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमर ज़मान कायरा साहब जो हैं वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। चौधरी साहब, बहुत तो आपको भी मुबारकबाद, प्राइम मिनिस्टर का बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ। कब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि वो अच्छा, डॉक्टर साहब हमारे साथ आ गए हैं। डॉक्टर साहब के बाद तारिक फजल साहब को दोबारा आता हूँ मैं। डॉक्टर साहब को मेरी आवाज़ आ रही है? कामरान शाहिद है जी, मुझे आपकी आवाज़। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि 4 बाईपास हुए प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, तो क्या ओपन हार्ट सर्जरी में ये हाईली अनयूजुअल ऑपरेशन है या कोई नॉर्मल ऑपरेशन है ये? नहीं, आम तौर पे जब कॉर्नरी बाईपास सर्जरी होती है तो 3 या 4 बाईपासेस होते हैं, इसलिए ये कोई ज्यादा अनयूजुअल नहीं है। नॉर्मली 3 या 4 बाईपास होते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बात सही है कि जब इंसान का बाईपास हो जाता है तो उसके बाद उसका हार्ट बिल्कुल नया हो जाता है, और वो यानी कि हम ये नहीं अब सोच सकते कि वो कमज़ोर हार्ट है या एक ऑपरेशन किया हुआ हार्ट है, वो फुल हेल्दी हार्ट होता है जिस तरह कि एक नया हार्ट होता है, इसी तरह होता है? जी, आम तौर पे वो नया हार्ट होता है, उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है पहले से। अगर पहले कोई हार्ट अटैक हुआ हो या हार्ट की स्ट्रेंथ कुछ पहले कमजोर हो तो उससे आम तौर पे वो उससे बेहतर हो जाती है, और ये है कि आइंदा के हार्ट अटैक का खतरा काफी कम हो जाता है। राइट। डॉक्टर साहब, कितना अरसा लगेगा प्राइम मिनिस्टर आपके ख्याल में? आज उनका ऑपरेशन हुआ है तो फुली रिकवर करने में, अगर हम कहें कि वो मतलब इसके स्टेप्स पहले तो बताइएगा क्या होते हैं, मतलब वो वॉक कब करेंगे, स्टेप कब चढ़ेंगे, सीढ़ियाँ कब चढ़ेंगे, क्या स्टेप्स हैं इसके? जी, आम तौर पे ऑपरेशन के बाद जब ICU में आते हैं तो 3 घंटे 4 घंटे के बाद होश में आ जाते हैं, और उसके तकरीबन 8-10 घंटे के बाद वो बेड में से निकाल सकते हैं, उठा के बिठा सकते हैं, चेयर वगैरह में बिठा सकते हैं, और आम तौर पे अगले दिन शाम तक पेशेंट जो है वो बेड से निकल के चल फिर सकते हैं। तो अगर ये सारा कुछ अनकॉम्प्लिकेटेड रहे, अगर कोई ब्लीडिंग ज्यादा ना हो, अगर कोई और वजह ना हो, तो फिर आम तौर पे दूसरे दिन की इवनिंग तक, यानी तकरीबन ऑपरेशन के 24 घंटे के या 30 घंटे के बाद मरीज चल फिर सकते हैं। अच्छा, और डॉक्टर साहब, ट्रैवल कितने अरसे में कर सकेंगे प्राइम मिनिस्टर को बरतानिया में इस वक्त? ऑब्वियसली जी, यूजली चौथे यानी 5वें से 6ठे दिन वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देते हैं जब सेटिस्फैक्ट्री हो, और तकरीबन 1 हफ्ता वो और मुमकिन है कि रुकने को कहें वहाँ पे ही, और उसके बाद फिर मेरा ख्याल है कि यानी 1.5 हफ्ते या 2 हफ्ते के दरमियान में किसी वक्त आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। और आपके ख्याल में 2 हफ्ते के बाद जब वो ट्रैवल करने के काबिल होंगे तो उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाएगी, एज अ प्राइम मिनिस्टर अपनी ड्यूटियां संभाल सकेंगे, या उसके बाद भी बेड रेस्ट चाहिए होगा उन्हें? नहीं, आम तौर पे जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते हैं तो उस वक्त अपना ऑफिस का काम वो आराम से कर सकते हैं, यानी जिसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, ऑफिस में चेयर पे बैठ के जो काम करना हो वो काम कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अम्मार हमीद खान साहब हमें बता रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके 4 बाईपास हुए, उसके बाद वो कमोबेश 2 से 3 हफ्तों में
دوبارہ اپنی پرائم منسٹر کی ڈیوٹیز پہ آ سکیں گے. لیکن کویشچن یہ ہے کہ اس وقت جب پرائم منسٹر نہیں ہوں گے اپنی ڈیوٹی میں آفس میں تو کون سے وزیر جو ہے کیبنٹ کے وہ ان تمام امور کو دیکھ رہے ہوں گے؟ طارق فضل چودھری صاحب، آپ کو کوئی آئیڈیا ہے اسحاق ڈار صاحب ہیں یا خواجہ آصف صاحب ہیں یا آپ ہیں یا کون ہے جو ان 2-2.5 ہفتوں میں پرائم منسٹر کے اہم ترین منصب کو سنبھالیں گے، ان کے فرائض کو؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب. میں آپ کے سوال کا بالکل پریسائز جواب دوں گا، اور اس جواب دینے سے پہلے میں سب سے پہلے پوری قوم کو مبارکباد دوں گا، اور میں دل کی گہرائیوں سے اپنی طرف سے، اپنی جماعت کی طرف سے ان تمام پاکستان کی بہنوں کا، بھائیوں کا، ماؤں کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ جنہوں نے پرائم منسٹر کی صحت یابی کے لیے دعائیں کیں، جنہوں نے پرائم منسٹر صاحب کی کامیاب سرجری کے لیے میسیجز کیے. سوشل میڈیا کے اوپر بہت بڑی کمپین چلتی رہی، اور نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا سے جو دعاؤں کے اور جو خصوصی میسیج آپ کو سوشل میڈیا پہ اور انفرادی طور پہ ہمیں ملے، اس کے لیے ہم سب کے بہت شکر گزار ہیں. اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے، نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے تمام افراد نے پرائم منسٹر کی صحت یابی کے لیے دعائیں کی، نیک خواہشات کا اظہار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. پرائم منسٹر صاحب کا جو آپریشن ہے، جو سرجری ہے، وہ کامیاب ہوئی، اور یہ ہم سب کے لیے بہت خوشی کی بات ہے. میں ایک دفعہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے خاص کرم سے پرائم منسٹر صاحب کو ایک کامیاب آپریشن کے بعد دوبارہ وہ روبہ صحت ہے. جہاں تک آپ نے سرجری کی بات کی، خیر آپ نے بہت ماہر سرجن بلائے ہوئے تھے، لیکن میں خود بھی MBBS ڈاکٹر ہوں. اگر وہ نہ بھی ہوتے تو شاید چھوٹی موٹی رائے میں بھی آپ کو دے دیتا. آپ جو فرما رہے ہیں کہ 4 بائی پاس، تو میں یہ گزارش کروں گا کہ گرافٹ 4 ہیں. جو بائی پاس سرجری ہے وہ یقیناً ایک ہی ہوتی ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ آپریشن 4 گرافٹ ہونے کی وجہ سے کوئی خدا نخواستہ ضرورت سے زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ 4 شریانیں بند تھیں یا ایک شریان ایک سے زائد جگہ سے بند تھی، تو 4 جگہ گرافٹ. اچھی بات یہ کہ جناب کامیابی سے ہو گیا، اور سب کی ہماری دعائیں بالکل پرائم منسٹر کے ساتھ تھیں. جی بالکل الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ یہ 2-2.5 ہفتے کون سے وزیر ہیں جو امور سنبھالیں گے جی مملکت کا؟ جی میں اس پہ آ رہا ہوں. جی پرائم منسٹر صاحب کی عدم موجودگی میں جب تک اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ پاکستان میں دوبارہ واپس آ کے اپنے فرائض نہیں سنبھالتے، تو اسحاق ڈار صاحب کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ جو کابینہ کے امور ہیں یا اس کے بعد جو جتنے انتظامی امور پرائم منسٹر صاحب کے بعد یہاں پہ ہیں وہ سنبھال رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پرائم منسٹر نے صبح سرجری پہ جانے سے ایک دن پہلے، جبکہ ہم مریضوں کو ایک ہفتہ پہلے ریسٹ کی اور پرسکون رہنے کی اور بالکل کام کاج سے ہٹ کے رہنے کی ہدایت کرتے ہیں ایز ڈاکٹر، تو ایک دن پہلے، ایک دن شام، ایک دن پہلے بھی انہوں نے کابینہ کے اجلاس کی صدارت کی، جس سے اندازہ ہوتا ہے بہت سٹرانگ نوز ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. یہ میں اسی کو آگے رکھنا چاہ رہا ہوں. قاہرہ صاحب قاہرہ صاحب بہت وارم ویلکم. پرائم منسٹر نے ایک تو سکسیسفل ہارٹ آپریشن ہو گیا، آپ بھی خوش ہوں گے، ہم بھی بہت خوش ہیں، پوری قوم خوش ہے، آبویسلی ہمارے پرائم منسٹر ہیں. تو دوسرا سوال یہ کہ یہ جو نئی تاریخ رقم کی ہے پرائم منسٹر نے، جس کا اشارہ کریں طارق فضل چودھری صاحب بھی، کہ انہوں نے علاج آپریشن سے پہلے تاریخی اجلاس لندن سے براہ راست کیا، یہ شو کرتا ہے قاہرہ صاحب کی سٹرانگ نروز کے مالک ہیں نواز شریف صاحب. آپ بینگ اپوزیشن یہ ایڈمٹ کریں گے یا ایکسیپٹ کریں گے یا نہیں؟ ہاں بہت شکریہ جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا، اور بہت مبارک ہو ان کو بھی، ساری قوم کو، کہ وزیر اعظم صاحب روبہ صحت ہو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا ہے. ساری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ تھیں. دوسری بات، انہوں نے جو 2 میٹنگز کی ہیں وہاں سے وایا سیٹلائٹ یا وائبر، وہ بیسیکلی ایک ٹیکنیکل مجبوری بھی تھی، کیونکہ بجٹ کے پاس ہونے کے لیے جو ایک آئینی راستہ ہے اس کو طے کرنا ضروری تھا، اور وزیر اعظم صاحب کا ملک میں نہ ہونا ان کی چوائس نہیں تھی، ان کی مجبوری تھی. لہٰذا یہ ایک سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کے طور پہ اس کو اگر وزیر اعظم صاحب ویسے کسی ٹور پہ گئے ہوتے یا اپنی چھٹیاں گزار رہے ہوتے یا وہ سیر و سیاحت کے لیے جاتے تو پھر ان کو یہ فیسلٹی یقیناً قوم الاؤ نہ کرتی، لیکن یہ ایک مجبوری تھی ان کی اور انہوں نے اپنی کمٹمنٹ کا اظہار کیا. بہت خوبصورت بات ہے، وہ ملک میں نہیں آ سکتے تھے، اچھا ایک ارینجمنٹ کر لیا گیا. یقیناً وزیر اعظم صاحب بڑے مضبوط نروز کے مالک ہیں، لیکن اس کا اس الیکٹرانک جو میٹنگ ہوئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یقیناً ان کی جگہ کوئی بھی وزیر اعظم ہوتے
اور ان کو یہ صورتحال ہوتی تو ایسی ارینجمنٹ کرنی پڑتی, کیونکہ اس کے علاوہ گزارا نہیں. ٹھیک قاہرہ صاحب, مجھے آپ سے اگلا سوال جو کرنا ہے اس کے بعد میں چوہے صاحب کے پاس بھی آؤں گا کہ ان ساری صورتحال میں جب آپریشن کا ان کا معاملہ چل رہا تھا تو اس کے باوجود آپ کے چیئرمین جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب, انہوں نے کافی سٹرونگ اور ہارڈ سٹینس رکھا ہے پرائم منسٹر کے احتساب کو لے کر. ذرا وہ سن لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتا ہوں. ذرا سن لیں جی بلاول بھٹو کیا کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے متعلق. فرمایا جاتا ہے کہ ہر دور میں ان کا کرا احتساب کیا گیا. 10 سال کا معاہدہ کر کے بھاگنے کو احتساب کہتے ہو, ایک محل سے دوسری محل میں منتقل ہونے کو احتساب کہتے ہو. آپ سمیت آمریت کی باقیات نے اسی ایک لفظ احتساب کے سہارے ظلم کے پہاڑ توڑ دیا. میری شہید ماں کو جھوٹے کیسز کی بنیاد پر ایک شہر سے دوسری شہر کی عدالتوں میں حاضری دینے پر مجبور کر دیا گیا, انہیں جلا وطن کیا گیا, ان کے تمام بینک اکاؤنٹس فریز کر دیا گیا. یہ تھا کرا احتساب. اسی احتساب کے نام پر میرے والد کو کوئی جرم ثابت ہوئے بغیر 11 برس جیل میں رکھا گیا, اور وہ بھی آپ کا کرا احتساب تھا کہ ان کی زبان بھی کاٹی گئی. جمہوریت کو احتساب سے خطرہ نہیں, اگر خطرہ ہے تو تخت رائیونٹ کو خطرہ ہے. قاہرہ صاحب, یہی پالیسی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت نواز شریف صاحب کو لے کر, اور کیونکہ آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں جس کا کئی دفعہ نواز شریف صاحب نے انڈائریکٹلی بھی ایکسیپٹ کیا کہ پولیٹیکل کیسز تھے, تو اب آپ اس لیے پورا سکور برابر کریں گے احتساب کو لے کر, کیونکہ آپ کا نام بہت بدنام کیا گیا کرپشن کو لے کر, تو موقع ہے پیناما نے دیا تو obviously آپ بھی اینڈ تک جائیں گے, ایسا ہی ہے سر؟ کامران, اچھا ہوتا اگر آپ اس بات کے ساتھ پہلے جس طرح چیئرمین صاحب نے ابتدا کی اپنی سپیچ کی, آپ ان کی سپیچ کی ابتدائیہ بھی سنا دیتے, جس میں انہوں نے باقاعدہ اپنے جلسے میں کھڑے ہو کے ان کے خلاف, مسلم لیگ کے خلاف جلسہ کرتے ہوئے انہوں نے جلسہ عام میں کھڑے ہو کے ساری قوم کے سامنے اسی آواز میں کہا کہ آج ہمارے وزیر اعظم بیمار ہیں, ساری قوم ان کے لیے مل کے دعا کرے. یہ بھی انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اپنے سیاسی جلسوں میں اپنے مخالفوں کے لیے نہیں دعائیں کی جاتی. اور انہوں نے کہا کہ جو میں باتیں کروں گا وہ ایک ذاتیات کے اوپر نہیں ہے, بلکہ وہ میرا ایک سیاسی موقف ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے, اور یہ بات درست ہے. ضیاء الحق صاحب سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کو مختلف ادوار میں, اور ہمارے ملک کے اندر بھی ضیاء الحق نے, پرویز مشرف نے جو کیا, یہ احتساب کے نام پہ کیا نا. جس ملک کے اندر گند کو صاف کرنا ہے, کرپشن کو ختم کرنا ہے, گڈ گورننس لانی ہے, فلان کرنا ہے, اور اس کے بعد بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی گئی ایک غلط کیس میں, عدالتوں کو استعمال کیا گیا. احتساب کا نظام, احتساب بیورو ہو سیف الرحمان والا, تو اس کا کردار کیا تھا. بی بی شہید اور آصف زرداری صاحب کے خلاف سزائیں دلوائی گئی. شہباز شریف صاحب کی اور سیف الرحمان کی کیسٹیں مارکیٹ میں آ گئیں. سپریم کورٹ نے وہ سزائیں ختم کر کے کیس ریمانڈ کیے, اور ملک قیوم صاحب اور ان کے ساتھی جج کو استعفے دینے پڑے. سپریم کورٹ نے, سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کے خلاف کیس تو نہیں کیا, ان کو کہا استعفیٰ دے دو. یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے نا. سر یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شہید کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے, تو یہ انہوں نے اپنی ایک سیاسی جلسے میں صحیح کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ سے کہ اب یہ پہلی, سر میرا عرض سن لیجیے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ سب کچھ ہوا اور کچھ ثابت بھی نہیں ہوا, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہم نے خود دیکھا, جیلوں میں پیشیاں ہوئیں, کورٹوں میں پیشیاں ہوئیں. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بلاول بھی چھوٹے تھے اس وقت, بے نظیر صاحبہ کے ساتھ جایا کرتے تھے. میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کرپشن کا سارا آرگیومنٹ اور ملبہ پیپلز پارٹی میں ڈلتا تھا. نواز شریف صاحب خود کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ زرداری صاحب کے مربع پیسہ کھا گئے, 10% یہ سب. تو اب پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کا نام آیا, تو اب آپ ان کو اس لیے جانے نہیں دیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے برابر کرنا ہے صاحب احتساب کا, یہی میں کہہ رہا ہوں میرٹ کے اوپر, یہی آپ کہہ رہے ہیں. برابری کا یہ روح نہیں ہے, یہ روح نہیں ہے کہ ہم نے حساب برابر کرنا ہے. ہم آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو احتساب کے نظام کا میاں صاحب نے ذکر کیا, بلاول صاحب نے اپنی سپیچ میں بڑی زور سے اس بات کو کہا کہ میاں صاحب آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کا ذکر فرما رہے ہیں, میری ماں نے اس پہ دستخط کیے تھے آپ کے ساتھ, میں اس پہ قائم ہوں, آپ آگے بڑھیے اور ایک کنسنسس کے ساتھ نظام لائیے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ احتسابی نظام کا, ٹرانسپیرنٹ اور شفاف احتسابی نظام کا جو میاں صاحب نے عندیہ دیا, اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں. تو یہ بات نہیں ہے کہ ہم کو سکور برابر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے,
سیاسی مخالفت میں یقیناً سیاسی جلسوں کے اندر باتیں ہوتی ہیں, الیکشن کے اندر باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو پاناما پیپرز پہ پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے وہ پرائم منسٹر کو یا ان کی فیملی کو ہم کوئی ڈسکوالیفائی نہیں کرنا چاہتے, ہم ان کی گورنمنٹ ڈسلوج نہیں کرنا چاہتے. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایلیگیشن آیا ہے, یہ ایک انفارمیشن آئی ہے, بالکل ٹھیک ہے اس سے سر, کچھ سوال یہ پیدا آپ کا ہوئے پوائنٹ آ گیا, ہیں, یہ آپ اینڈ تک لے کے جائیں گے, بالکل ٹھیک ہے. اگر وہ بے گناہ ہیں تو بالکل ٹھیک ہے, صحیح. ان کی فیملی کو خیر آپ منطقی انجام تک لے جانا چاہتے ہیں, ان کی فیملی کا نام تو آیا ہی آیا, نواز شریف صاحب کا نام اپنی فیملی کی وجہ سے آیا ہے. اعجاز چودھری صاحب, میں بھی عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو دیکھا تھا نجی چینل پہ, انہوں نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جی یہ ٹی او آر جو ہے نا کمیٹی کی جو رپورٹ ان کو مل رہی ہے اور وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ ہر لحاظ سے بچانا چاہ رہے ہیں اس مبینہ کرپشن کو. میں مبینہ کا لفظ یوز کر رہا ہوں, عمران صاحب نے یوز نہیں کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں تو 10% لوگوں کو سڑک پہ لے کے آؤں گا, اور جولائی اور مڈ جولائی تک کی انہوں نے بات بھی کر دی ہے. آپ کو پارٹی کو اور بورڈ لیا, یا آپ کے لیے بھی انکشاف ہے کہ عمران خان صاحب 10% لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں باہر سڑکوں پہ؟ جی بہت شکریہ کامران بھائی. پہلی بات تو یہ کہ میں یعنی جو سب نے کہا میاں صاحب کی صحت کے حوالے سے, میرے بھی وہی جذبات ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے, اور میں تو یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ساتھ ہی ہمارے پرائم منسٹر کی ماہیت قلب بھی ہو جائے, ان کے دل کے اندر عام آدمی کے لیے کوئی محبت پیدا ہو جائے, اور ان لوگوں سے نفرت پیدا ہو جائے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا. ٹھیک. آپ نے پوچھا ٹی او آر کے حوالے سے, ہم کہتے ہیں نا کوئی وقوع ہو گیا ہے, اس کی ایف آئی آر درج کرانی ہے. میری نزدیک تو جو پاناما لیکس کا وقوع ہوا آج 2 ماہ ہونے جا رہے ہیں, اس کی ایف آئی آر ہی درج نہیں ہوئی. اور جتنا وقت ضائع حکومت کر سکتی تھی اس نے وقت ضائع کیا, اور کسی طرف وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اپوزیشن اکٹھی ہے, اور اپوزیشن نے سارے اپنے جو کارڈز ہیں وہ اس کے سامنے رکھ دیے ہیں. انہوں نے کہا یہ وہ مسئلہ ہے, آپ اس میں ایڈ کر لیں جو ایڈ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ایک احتساب کا نظام بنا دیں تاکہ وقت کا تعین کر کے ٹاپ سے شروع ہو جائے. مثال کے طور پہ میاں نواز شریف صاحب اور ان کی فیملی کا ہو, پھر عمران خان کا ہو جائے, ٹھیک ہے, پھر اور جو آگے والنٹیئر اپنے آپ کو کرتا ہو اس کا ہو جائے, تحریک انصاف کے تحریک انصاف کے سارے لیڈروں کا ہو جائے. اس لیے میں کہتا ہوں وہ 10% کی بات 10% بتاتا ہوں, ایک بات کر کے پھر 10% پہ آتے ہیں. 1.5 سال پہلے جس طرح وارن ٹیرر پہ پورے ملک اور قوم کا ایک نیریٹو ہو گیا تھا نا, آج کرپشن پہ بھی ہونا چاہیے. نہیں آپ سب لوگوں کا مشرف 10 سال پرانی بات کریں, 15 سال پرانی, 1.5 سال پرانی بات کریں. جس طرح ہوا اس کے بعد ہی ہے نا, اس کے اوپر مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی. بالکل ٹھیک, یہ بات ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اب میرے سوال پہ آ جائیں. اب آپ کا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب نے کہا میں آپ کو بتاؤں مایوس ہو چکے ہیں. اس دن یہ بالکل میڈیا کے اوپر اور قوم کے اوپر واضح ہو گیا کہ پارلیمنٹ اور متحدہ اپوزیشن کی ساری کوشش کے باوجود کچھ کر کے دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو ہم یہی راستہ اختیار کریں گے کہ ہم عوام کی عدالت میں جائیں گے جو چیئرمین نے کہا, اس کے ساتھ ساتھ عدالتوں میں بھی جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. طارق فضل چودھری صاحب, عمران صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ وہ بڑے مایوس نظر آ رہے ہیں, آپ کو جولائی تک کا ٹائم دے رہے ہیں وہ, اور جولائی کے بعد وہ کہہ رہے ہیں جی میں آئس لینڈ میں 10% لوگ آئے تھے, پرائم منسٹر استعفیٰ لیا تھا نا, 10% لوگوں کو میں لا کے دکھاؤں گا. اس کے لیے آپ مینٹری طور پہ تیار ہیں, اس سے پہلے ہی ٹی او آرز میں کچھ آپ مان لیں گے, اپوزیشن کی بات کائرہ صاحب کی اور چودھری صاحب کی پارٹی کی بات مان لیں گے آپ؟ جی طارق صاحب. ہاں دیکھیں, گزارش یہ ہے کامران صاحب کے جہاں تک پاناما لیکس کی تحقیقات کا تعلق ہے, جو کچھ میڈیا کے ذریعے دیا جا سکتا تھا یا جو صفائی میڈیا کے ذریعے پیش کی جا سکتی تھی وہ میڈیا کے ذریعے پیش کی گئی ہے. آپ کے تقریباً 70-80 چینلز ہیں, اور ہر چینل پہ 1 سے 2 پروگرام تو یقیناً ہوتے ہی ہیں. یہ تقریباً 150 کے قریب ٹاک شوز ایک دن میں شاید پاکستان بھر میں ہوتے ہیں. اب 150 ٹاک شوز پہ تو ہم صفائی دینے سے رہے. اس کے لیے جو فورم ہے وہ کمیشن ہے, اور اس کے کمیشن کے ٹی او آرز کے لیے بھی ایک کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا چکی ہے. ہمیں الحمدللہ کسی طرح کی کوئی پریشانی اس حوالے سے نہیں ہے کہ جب کمیشن کے سامنے سارا معاملہ جائے گا تو کوئی ایسا منی ٹریل ہے, کوئی ایسی کوئی منی لانڈرنگ کا الزام ہے, کوئی ایسی ٹیکس ایویژن ہے, کوئی ایسی کنسیلمنٹ ہے جس سے ہمیں کوئی پریشانی ہو. ہم خود یہ چاہتے ہیں کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو. قائرہ صاحب نے جس طرح بڑی لمبی ابھی ایک تفصیلی بات کی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر اور ان کی فیملی کا بھی بڑا ایک لمبی ہسٹری ہے بزنس کی اور پالیٹکس کی. ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن 2018 میں, یہ بہت ضروری بات کر رہا ہوں, کہ الیکشن 2018 میں یہ معاملہ اسی طرح ہوا میں لٹکا رہے 50-50. ہم خود اس کی کلیئرٹی چاہتے ہیں, اور انشاءاللہ اس الیکشن میں ہم پاکستان مسلم لیگ نون جب جائے گی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جائے گی, یہ سارے الزامات دھلیں گے انشاءاللہ. اور یہ سارے جو ہمارے خلاف, میں نہیں کہتا بدنیتی کی بنیاد پہ, بہرحال جس بھی
तरीके से जो झूठा प्रोपेगेंडा किया गया वो बिल्कुल साफ होगा इंशाल्लाह। राइट, ये 150 शोज जो हो रहे हैं वैसे वो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं इस बात को कि आपकी TOR कमेटी कुछ नहीं कर रही है और आप कमेटी के लिए सीरियस नहीं है, आप या अपोजिशन मिलकर कुछ कर नहीं पा रहे, हम तो सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन मैं कायरा साहब के पास जाऊंगा, आप किसी को जवाब दे नहीं है सिवाय पार्लियामेंट के और अदालतों के, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कायरा साहब, आपको क्या प्रोग्रेस लग रही है? एजाज एहसन साहब की आज मैं बात सुन रहा था, वो बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे, इमरान खान साहब बड़ी मायूसी का इजहार कर रहे थे, आपकी क्या स्ट्रेटजी? आपको क्या लगता है कि हुकूमत संजीदा है? जो इतनी प्रोसीडिंग्स अब तक हुई हैं उनमें दूध का दूध पानी का पानी कहने की बात तो है, लेकिन करने की बात भी नजर आई है आपको? देखिए कामरान, हुकूमत के और अपोजिशन के नुक्ता नज़र में बहुत बड़ा एक दरिया है सर, वो क्या है? और दोनों के बहुत मुतजाद ख्यालात हैं, बट वो TORs में वाजे हैं। हम चाहते हैं कि पनामा पेपर्स में जितने लोगों के नाम आए हैं उन सब के खिलाफ उनके तहकीकाती अमल हो और तहकीकात एक ऐसा कमीशन करे जिसको खुसूसी कानून के तहत एम्पावर किया जाए और उसका फोरेंसिक ऑडिट हो जाए। और वजीर आजम साहब क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री हैं और उन्होंने खुद अपने आप को और अपने खानदान को पेश भी किया है, लिहाजा उनसे आगाज हो जाए, हमारी तो ये सिंपल ख्वाहिश है। लेकिन अगर गवर्नमेंट के TORs को आप देखते हैं तो गवर्नमेंट की ख्वाहिश जाहिर होती है कि गवर्नमेंट चाहती है कि 1947 से लेकर आज तक जितने लोगों ने करप्शन की है, किसी ने पैसा बाहर भेजा है, किसी ने कर्जा लिया है, किसी ने माफ कराया है, किसी ने कोई गलती की है, तो उन सब का एहतसाब किया जाए तो हमें कोई इतराज नहीं है। हम कहते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं तो आप हमारे TORs में चीजें ऐड कर दें, क्योंकि आपके TORs को तो सुप्रीम कोर्ट मुस्तरद कर चुकी। मुस्तरद इस तरह कि उन्होंने कहा कि इस कानून के तहत बनने वाला कमीशन ट्रूथलेस होगा और आप जो स्पेसिफिक्स हमसे पूछें वो तो दहाइयों में जाके काम होगा, तो वो एक तरह वो मुस्तरद ही है। तो बात यह है कि हम कह रहे हैं कि जो हमारे TORs है वो क्लियर है, हमारे TORs में प्रेम्बल है। कायरा साहब, आप बड़े सीरियस पॉलिटिकल वर्कर हैं, आपको बड़े अरसे से दुनिया देखती है, आपको जानते हैं हम, आपका एनालिसिस भी बड़ा जबरदस्त है इस हवाले से। मुझे बताइए कि ऐसी क्या वजह है, ऐसी क्या हिच है कि इतना इल्जाम लग रहा है, इतना मड स्लगिंग हो रही है हुकूमत के ऊपर? प्राइम मिनिस्टर जहां भी जा रहे हैं ये एक तरह का स्पॉट इल्जाम की सूरत में लगता हुआ जा रहा है, तो इसको उतारने के लिए क्या वुजरा सीरियस नहीं है या प्राइम मिनिस्टर ने उनको गो हेड नहीं दिया हुआ कि इसको सीरियसली रिजॉल्व करे फौरी तौर पे? ये एनालिसिस देना पड़ा सर, वो तो हमें पता जो आप बता रहे हैं कि जी वो ये नहीं करना चाह रहे और आप ये करना चाह रहे हैं, आपका एनालिसिस क्या है एज अ पॉलिटिकल वर्कर? हुकूमत क्यों सीरियस नजर नहीं आ रही, क्या वजह है? कामरान साहब, बड़ी सिंपल बात है, बड़ी सिंपल बात है। गवर्नमेंट की टीम ये समझती है कि अगर स्पेशल एम्पावर्ड कमीशन बन जाए चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में और अगर TORs अपोजिशन के साथ बैठ के और उनको इस तरह डिजाइन कर दिया जाए कि सभी लोगों की तहकीकात हों और वजीर आजम साहब जिस तरह खुद पेश कर चुके हैं आगाज उससे हो, तो उनके हाथ साफ। एलिजिडली मैं कह रहा हूं ना, लगता यूं है कि गवर्नमेंट की टीम को इस बात का डर है कि अगर हमारे ये काम शुरू हो गया तो फिर वजीर आजम और उनका खानदान बचेंगे नहीं, क्योंकि मनी ट्रेल नहीं साबित नहीं हो सकेगी और ये सारा कुछ उनके ऊपर आ गिरेगा। लगता यूं है अगर उनके वरना जितना आपने कहा मीडिया के अंदर डिबेट है, जितना सारी दुनिया में इस वक्त एक धूल उड़ी हुई है, और फिर तो बड़ा वाजे था कि कहते हैं ठीक है भाई, आप जो आप वजीर आजम का एहतसाब करना चाहते हो कर लो, हमारे तो हाथ साफ है, हमें इतराजी कोई नहीं है। आप वजीर आजम साहब का नाम सर नहीं लॉजिकली स्पीकिंग अगर मेरे पे लगे इल्जाम या तारिक फजल चौधरी साहब पे इल्जाम लग जाए कि MBBS की डिग्री जाली है, तो तारिक फजल चौधरी साहब को मैं जानता हूं, बड़े अच्छे आदमी है, उनकी पूरी कोशिश होगी कि इसको प्रूव करें कि उनकी डिग्री सही है और हम इल्जाम लगाने वाले गलत हैं। जी तारिक साहब, मैं ब्रेक के बाद आ जाऊं वापस आपके पास। आपने ठीक कहा कि अगर हम इल्जाम लगाते हैं तो इस इल्जाम को धोने का तरीका है ना। तारिक साहब, मैं आपको ब्रेक के बाद आऊंगा, लेकिन चॉइस साहब पहले आप इनपुट दे दें। देखिए, मैं आपसे अर्ज करता हूं, अब तक प्राइम मिनिस्टर की फैमिली से 4 लोगों ने गुफ्तगू की है, आपने उनकी एक की बात दूसरे से मिलती हुई नहीं देखी है। ना सिर्फ ये कि जो कायरा साहब ने कहा कि TOR बनाने वाली जो कमेटी है उसमें गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि जो अगर TOR उसके मुताबिक चले गए, जो अपोजिशन चाह रही है, तो बच सकते ही नहीं है। मैं उसका एक आपको वाज़ेह मिसाल दे रहा हूं कि उनकी फैमिली के बयानात के अंदर कोई एकता नहीं है। ठीक है। नंबर 2, जो खुद वजीर आजम ने पार्लियामेंट के फ्लोर पे तीसरी तकरीर अंदर आगे की है, उसके अंदर उन्होंने पहला इल्जाम तो अपने वालिद मोहतरम पे लगा दिया है कि उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान से पैसा बाहर लेकर और खलीज में जाके स्टील मिल लगाई जब पाकिस्तान से एक पाई जा नहीं सकती। जो कायरा साहब के मिनिस्टर डॉक्टर मुबशर वो कह चुके हैं कि हमने परमिशन नहीं दी थी। चुनाचे में इसलिए मतलब मैं समझता हूं कि जिस दिन ये रास्ता खुल गया, उस वक्त तो कानून देखना है, पाकिस्तान से पैसा जा ही नहीं सकता, मना था, जुर्म था, मना नहीं था, जुर्म था। चुनाचे में कहता हूं कि इससे तो सिर्फ सवाए
سوائے اس کے کہ یہ انہوں نے ٹائم بائی کیا ہے اور مزید ٹائم بائی میں کرنا اسی میں چاہتے ہیں، بریک کوئی لوں راستہ گا. ہی طارق نہیں. فضل چودھری صاحب آپ کو پورا ٹائم ہوگا ان دونوں الزامات کا. انہوں نے والد صاحب کے حوالے سے کہا، نواز شریف صاحب نے الزام لگا دیا ہے، اور قاہرہ صاحب نے کہا کہ حکومتی اراکین جو ہیں ان کی ایکشنز ایسا لگتا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اگر وہ اپوزیشن کا ٹی او آر مان لیے تو پتہ چلے گا کہ پرائم منسٹر کا ہاتھ صاف نہیں ہے، ان کی فیملی کا ہاتھ صاف نہیں ہے. جی بریک کے بعد طارق فضل چودھری صاحب آپ کے پاس پورا ٹائم ہے رسپونڈ کرنے کا. قاہرہ صاحب کی بات کا بھی انہوں نے کہا کہ آپ ٹی او آر میں اس لیے سیریس نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کا نام یا ہاتھ صاف نہیں ہے اس طرح غالباً. اور چودھری صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ لوگوں کے آپس میں بیانات ہی نہیں ملتے، معاملہ مشکوک ہے. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جو بات اعجاز چودھری صاحب نے کی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اسمبلی میں جو اسٹیٹمنٹ دی ہے یا جو تقریر کی ہے اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے اپنے والد گرامی، جن کا پوری قوم جانتی ہے کہ کتنا وہ احترام کرتے تھے اور کتنا ان سے ان کو پیار تھا، اور ابھی بھی ان کی والدہ الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں اور جتنا ان کا احترام اور ان کی عزت کرتے ہیں یہ بھی پوری دنیا جانتی ہے. جی اگر یہ بات مراد سعید صاحب یا علی احمد صاحب کہتے پاکستان تحریک انصاف سے تو شاید مجھے حیرت نہ ہوتی، لیکن اعجاز چودھری صاحب سے بہرحال میں اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا. بالکل اسی طرح جس طرح میں قمر الزما قاہرہ صاحب سے اسٹیٹمنٹ کی توقع نہیں کروں گا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اس شخصیت کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ اس دور میں جس دور کی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے دبئی میں ایک فیکٹری لگائی کہ پاکستان سے باہر سرمایہ جا رہا تھا یا نہیں جا رہا تھا، جبکہ اس خاندان کی اس وقت جو خود انہوں نے بتائی ہے کہ ایک سال کی جو ان کی ٹرن اوور تھا وہ 4 کروڑ سے زائد تھا، جب ڈالر جو ہے وہ $1 4 یہ روپے بات ایک اصول کی ہو رہی ہے کہ اور اسی پاکستان طرح پیسہ سونا لے جو ہے جائے وہ جان 150 سے روپے پتہ تولا قانون نہیں تھا، اس میں کوئی یعنی ڈاؤٹ. وہ جی فیملی جو اس زمانے سے میں نے کہا وہ فیملی جو اس زمانے سے بزنس میں ہے اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے، اور اپوزیشن کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس زمانے میں پیسہ چلیں یہ پوچھ لیتے ہیں اپوزیشن سے. لیکن اچھا میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ لوگ میں سیریس یہ اس لیے گزارش نہیں کر رہا ہوں، ہیں، ہاتھ صاف نظر میں نہیں آ یہ رہے آپ گزارش لوگوں کر رہا ہوں کہ وہ فیکٹری کیسے لگی اس کے شواہد ہم نے دینے ہیں. وہ پیسہ یہاں سے گیا، وہاں سے لیا، پتہ ہم نے نہیں سر کیا کب کیا دینے، اس کے جواب ہم نے دینے ہیں. وہ زمین ہم نے کیسے لی ٹھیک ہے. اس کا جواب ہم نے دینے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ قاہرہ صاحب نے جو بات کی کہ جناب یہ بھاگ رہے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ پھنس جائیں گے، میں یہ گزارش کروں گا کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ اگر ڈاکٹر طارق کی یا آپ نے جو کہا کہ ڈاکٹر طارق کی ڈگری اگر جعلی ہے اسے فل فور اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے، مجھے بالکل کلیئر کرنا چاہیے. لیکن اگر میرے کلیئر کرنے کے پروسیس کے دوران 4 اور بندے جو میری تحقیقات پہ یا اس بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر طارق کے خلاف تحقیقات ہوں، ان کی ڈگریاں بھی سر آپ کو تو کر لینا چاہیے نا کلیئر، باقیوں کو بھی دیکھ لیں گے. آپ کو تو کریں سر، آپ تو کلیئر ہو نا. نا باقی صاحب کو چھوڑ دیں. یعنی چھوڑے مت لیگ سے مطابق ہم تو کسی کو چھوڑنے کی بات نہیں کر رہے، چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہو رہی یہاں طارق صاحب، آپ کی کلیئرنس کی بات ہو رہی ہے. آپ پرائم منسٹر ہے نا، مسئلہ یہ ہے. کامران آپ صاحب منسٹر ہے سر، میں گزارش آپ پرائم منسٹر ہیں، مسئلہ یہ ہے نا. ہم کہتے ہیں جی کہ A to Z سب کا احتساب کریں، سب کا حساب لیں. وہ کمپنیاں ہماری ساتھ یہاں سے کر لیں پاناما تو پیپر. وہ حرام ہے. اگر وہ اپوزیشن کی نکلے نہیں سر، یہ کوئی نہیں کہہ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، طارق صاحب کوئی نہیں کہہ رہا، یہ بات بہت کوئی اچھے نہیں کہہ ریسرچر ہیں آپ بڑے ریسرچر ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت پاناما لیکس میں اپوزیشن کے اراکان کی جو آف شور کمپنی ہے وہ زیادہ ہے یا حکومتی اراکین؟ طارق صاحب میری عرض سن لیجیے، اس کے بعد میں آگے جاؤں گا. سر سوال صرف اتنا سا ہے کہ اگر میں آپ کو اپنی مثال دے کے بتاؤں، میرے پہ کوئی الزام لگ جائے، میں آپ کو کبھی یہ نہیں کہوں گا کہ وہ 4 اینکرز اور کو پکڑ لیں یا آپ کو پکڑ لیں. جی قاہرہ صاحب. نہیں کامران ایک منٹ رکے. ڈاکٹر صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ پاناما پیپر سے یہ قضیہ کھڑا ہوا ہے. پاناما پیپر سے آغاز کر لیجئے. اپوزیشن چاہ رہی ہے کہ پاناما پیپرز میں جن کے نام آئے ہیں ان کا سارا حساب ہو جائے، انکوائری ہو جائے. ہم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو سزا پہلے ہو جائے، پہلے انکوائری ہو جائے. آپ چاہ رہے ہیں کہ باقی سارے کرپٹ لوگوں کے جنہوں نے پیسے باہر لے کے گئے اور کمپنیاں فلان یا جن لوگوں نے قرضے لیے معاف کرائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اعتراض نہیں ہے. آپ اپنی ٹیم کو کہیے کہ وہ اس کے متعلقہ بھی ٹی او آرز میں نام ڈلوا لے، یہ کلاس ڈلوا لیں، ہم بالکل اس کو قبول کرنے کو تیار ہیں. لیکن سر جو بات طارق فضل چودھری صاحب نے کہی ہے نا، چھوڑنا نہیں چاہتے، وہ بھی تو بڑی ویلڈ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اتنے سینئر لوگ ہیں، آپ لوگوں کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں جب یہ انڈسٹری لگائی 70 کی دہائی میں، جب آپ لوگ پرائم منسٹر تھے آپ کی پارٹی، قاہرہ صاحب تو کروڑوں روپے کا فلو تھا بزنس کا. دیکھیے کامران بھائی میں آپ سے عرض کرتا ہوں کیونکہ بات میں نے کی تھی. یاد رکھیے ان کے بعد آپ آئیں گے. میں گزارش کر چوہی صاحب ایک منٹ ذرا، جی ضرور چوہی صاحب ایک منٹ ذرا ٹھہریے. گزارش یہ ہے کہ 72 میں نیشنلائزیشن ہوئی اور 73-74 میں یہ فیکٹری لگی. جی ملک ٹوٹا ہوا تھا، اکانومی بالکل برباد ہوئی پڑی تھی، اور اس حالات میں پاکستان سے
प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज, बाकायदा एक लॉ बना था कि पाकिस्तान से कोई पैसा बाहर नहीं जा सकता। सवाल यह है कि अगर ये फैक्ट्री उस वक्त नेशनलाइजेशन के बाद, जब बकौल प्राइम मिनिस्टर के कि उनको, उनकी फैमिली को भुट्टो साहब की इस नेशनलाइजेशन ने कंगाल कर दिया, और जब शायद डॉक्टर साहब को पता ना हो कि मियां अजहर साहब के वालिद साहब ने अपनी 2 फर्नेस मिलें जो सरिया बनाती हैं शाहदरा रोड पे, वो नवाज शहबाज एंड कंपनी को दी ताकि वो अपना कारोबार चला सके। वो भी चलता रहा कारोबार, एक वो भी है। लेकिन जो पैसा उन्होंने शो किया कि हमने दुबई में फैक्ट्री लगाई, जो एजाज चौधरी साहब कह रहे हैं कि उन पे इल्जाम दे दिया, पाकिस्तान से बाहर पैसा ले जाना आज जुर्म नहीं है, लीगली, उस वक्त लीगली भी ले जाना जुर्म था और लीगली तो था। राइट सर, ये पॉइंट आ गया आपका। चॉइस साहब, मैं तो सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि मैं एक सेकंड आपके पास डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुने ना। नेशनलाइज हुई थी। मैं डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात का जरा जवाब देना चाहता हूँ। तारिक भाई एक सेकंड आपके पास आऊंगा मैं जी। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो बात मैंने यहाँ पर रिपीट की है वो जनाब वजीर आजम ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर कही है कि मेरे वालिद साहब ने यहां से पैसे ले जाकर गल्फ के अंदर वो स्टील मिल लगाई। मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ यहां उसको रिपीट किया है। और मैं कहता हूं कि उस वक्त कायरा साहब भी उसकी गवाही दे रहे हैं, डॉक्टर मुबशर हसन जिंदा सलामत हैं, उन्होंने इस बात की गवाही दी है, द देन फाइनेंस मिनिस्टर, कि पाकिस्तान से बाहर पैसा नहीं ले जाया जा सकता था कानूनन। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना सा है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसका फ्यूचर क्या है कायरा साहब? अगर हुकूमत नहीं मानती तो आपके पास स्ट्रेटेजी क्या है? इमरान साहब ने तो कह दिया जुलाई में जनाब हम सड़कों पे जा रहे हैं, आप कहां जाएंगे? अदालतों में जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए कामरान, हम सारी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हैं, हमारा नुक्ता नज़र इकट्ठा है। खान साहब अपनी जमात का नुक्ता नज़र दे रहे हैं, बिलावल साहब अपनी जमात का नुक्ता नज़र दे रहे हैं, लेकिन जो अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी हैं, अगर गवर्नमेंट हमारा नुक्ता नज़र नहीं मानती तो सर और क्या इस करेंगे? बात पे हटदर्मी का मुजाहरा करती है, तो ये जमातें दोबारा इकट्ठे बैठ के एक मुश्तरका लाएअमल इख्तियार करेंगी। वो असम्बलियों के अंदर या असम्बलियों के बाहर जहां भी एहतजाज का रास्ता हो, जमहूरियत के अंदर रहते हुए, पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अंदर रहते हुए, फिर वो भी रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। लेकिन वो बात पीपल्स पार्टी अपने तय नहीं करेगी, बल्कि हम सारी जमातें, क्योंकि हम इस इश्यू पे ऊपर सारी जमातें इकट्ठे हैं, तो विल सिट डाउन एंड वी विल रिजॉल्व कि आगे कैसे बढ़ना है। तारिक फजल चौधरी साहब, कितना प्रेशर होगा प्राइम मिनिस्टर पे? अभी एक तो उनकी ऑब्वियसली अभी वो सेहतियाब भी होंगे, इंशाल्लाह हो जाएंगे वो, उसके बाद जब वो आएंगे तो दोबारा यही TOR का इशू होगा। ना आपकी गवर्नेंस की बात की जा रही है, ना आपका अपना फोकस गवर्नेंस पे है। सर, इस मसले को प्राइम मिनिस्टर के आने से पहले आप रिजॉल्व भी क्यों नहीं कर देते, अपोजिशन की बात मान के और उसी TOR पे अपना एहतसाब करा के? देखिए, हमारी पूरी कोशिश इस वक्त भी है और बड़ी नेक नीति से और बड़े खुलूस से हम ये चाह रहे हैं कि ये मामला खुश असलूबी से एक टेबल पे बैठ के जिस तरह मुज़ाकरात हो रहे हैं उन्हीं के ज़रिए हल हो। और जो कायरा साहब अगर नाराज़ ना हो, बात उनकी जो है वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये एक जो जाते हैं ना, आप कभी रेडीमेड सूट ख़रीद के आते हैं, उसमें कोई खून कसर हो सकती है, वो बहुत सारे लोगों को फिट आ सकता है। एक होते हैं टेलर मेड, जो खास नाप पे खास एक ही फर्द के लिए कपड़ा बनाया जाता है, सूट, उसे कहते हैं टेलर मेड। जी। अपोजिशन चाहती है कि ये टेलर मेड TORs हो, टेलर मेड। तो सर डिफीट कर दें आप, इनका टेलर मेड पहन के इनको डिफीट कर दें, ये गलत है। टेलर मेड TORs को हम इनसे गुजारिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब, अगर आपके तो हाथ ही साहब के, आपको क्या परवाह है? हाँ बिल्कुल, आपके हाथ साफ है, आप डिफीट कर रहे हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि मैंने अभी जो बात की कि अगर वही कंपनियां अपोजिशन की हमसे ज्यादा निकल रही हैं, हम सिर्फ चाह रहे हैं उनको भी ये बनाएंगे, उनको मत छोड़ें, हम कोई ना भाग रहे हैं, उनको भी ये बनाएंगे, चाहते हैं। और मैंने तो ये गुजारिश की है कि आप दोनों बहुत मेरे से सीनियर हैं, एजाज चौधरी साहब भी, कायरा साहब भी, ये इस बात को समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं कि 2018 के इलेक्शन से पहले हम अपना दामन और हाथ साफ करके जाएंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल लो जी, ब्रेक है और ब्रेक जाते जाते खुशखबरी सुना दूं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब को होश भी आ गए, बड़ी खुशी की बात है। ब्रेक है, वापस आते हैं। वक्त की बड़ी किल्लत है। कायरा साहब, एक बात तो बता दें जाते जाते कि ये मौलाना फजल रहमान ने जो मुसाइलत की कोशिश की, क्या इसको भी बॉल टेम्परिंग समझा जाएगा? क्योंकि जरदारी साहब ने तो वो मामला खोल दिया, उन्होंने कहा जी हम तो जाएंगे मंतकी अंजाम तक। मौलाना साहब की बात को रद्द कर दिया उन्होंने एक तरह से, मुसाइलत की कोशिश। कायरा साहब, आपने मेरे कहने की जरूरत ही नहीं, आपने उसकी बड़ी खूबसूरत वजाहत कर दी है। मैंने तो पहले भी कहा कि जरदारी साहब और मौलाना की बड़ी दोस्ती है और मौलाना को कोई ऐसी बात इस इशारे कनाए में भी नहीं कहनी चाहिए
جس سے زرداری صاحب کو ان کی جماعت کو ان کے موقف کو دھچکا پہنچتا ہو. لیکن آپ نے ایک خوبصورت اصطلاح استعمال کر لی ہے, بال اسی پہ ٹیمپرنگ اتفاق کرتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے سر. چوائس صاحب آپ بھی کرتے اتفاق؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ بلاول نے جو بات کہہ دی ہے نا, وہ کوئی اس کو انہوں نے کہا ہے کہ ڈیزل سے شیر نہیں چلتا, بات ہی ختم ہوگی. اور دوسرا طارق فضل بھائی سے میں عرض کرتا ہوں کہ 2018 تک نہ لے کر جائیں اس کام کو جلد از سر جلد وقت ختم. طارق فضل چودھری صاحب ہم سب کو مبارک ہو, پرائم منسٹر جو ہے روبہ صحت ہو رہے ہیں, ہوش میں بھی آ گئے. اپنا بہت خیال رکھیے, کل تک کے لیے اجازت.